بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ کا آغاز، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کا ہائپرسونک ہتھیاروں کے اجزاء اور مواد کا کامیاب تجربہ۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ شمالی کوریا نے 2 اور نئے میزائل داغ کر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ یوکرین میں امریکی سیٹلائٹ استعمال ہوئے تو ان پر حملہ کر دیں گے، روس کی بڑی دھمکی۔ اسرائیل کے دمشق کے اطراف میں فضائی حملے۔ ایلون مسک نے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز آج سے لبرٹی چوک سے ہو گیا، تاہم عمران خان لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ لانگ مارچ کے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے حکمت عملی واضح کر دی ہے، جس کے مطابق لاہور میں لانگ مارچ میں عوام پیدل چلیں گے جبکہ گاڑیاں پیچھے ہوں گی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں آبادی سے لانگ مارچ گزرے گا لوگ پیدل چلیں گے اور اگلے جمعے کو ہم راول پنڈی پہنچیں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے لبرٹی کی سینئر قیادت نے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، تاہم مختلف شہروں سے قافلے پارٹی رہنماؤں کی قیادت میں عمران خان کے لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ کراچی سے قافلہ پیر کی صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا، جبکہ منگل کو سکھر سے قافلے کی روانگی ہوگی۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ کے لیے بلوچستان سے اتوار کو روانہ ہوں گے اور کوئٹہ سے براستہ صوب اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکہ کا ہائپرسونک ہتھیاروں کے اجزاء اور مواد کا کامیاب تجربہ۔ امریکہ کی بحری اور بری افواج نے آواز سے 5 گنا تیز رفتار کے حامل ہائپرسونک ہتھیاروں کے اجزاء اور مواد کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کی طرف سے بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز ریاست ورجینیا کے ساحل سے ہائپرسونک ہتھیاروں کے مواصلات اور نیویگیشن آلات اور ایسے مواد کا کامیاب تجربہ کیا گیا جو 6178 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ ایک بیان میں بتایا گیا کہ ٹیسٹنگ کے تازہ ترین دور کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا تجربہ رواں ہفتے کے آخر میں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تجربے سے حاصل ہونے والا ڈیٹا بحری اور بری فوج دونوں کے لیے جنگی صلاحیتوں میں بہتری لائے گا۔ اس سلسلے کا پہلا تجربہ جون میں ناکام ہو گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اور 2 طرفہ معاہدوں کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ فریقین کو ایسے یک طرفہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے جمعے کی صبح بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے نیا تجربہ کرتے ہوئے 2 بیلسٹک میزائل بحیرہ جاپان کی سمت داغا ہے۔ شمالی کوریا مغربی ملکوں کی عائد کردہ پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اپنی دفاعی توانائیوں میں اضافے کی غرض سے میزائل تجربات انجام دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مندوب کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کو ہتھیاروں کے تجربات اور اپنی دفاعی طاقت میں اضافے کا حق حاصل ہے۔ پیونگ یانگ نے اپنے اس اقدام کی وجہ سے
وجہ علاقے میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقوں اور شمالی کوریا کی سلامتی کو لاحق خطرہ قرار دیا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقیں آج ختم ہو رہی ہیں، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے جنوبی کوریا، امریکہ اور آسٹریلیا کے مابین فوجی مشقیں شروع ہوں گی۔ شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ جب تک اس کے خلاف امریکہ کی دشمنانہ پالیسیاں جاری ہیں، وہ اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو میں سالانہ خطاب کے دوران براکس گروپ میں سعودی عرب کی شمولیت کی حمایت کرتے ہوئے کہا سعودی عرب سے تعلقات بڑھائیں گے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ شہزادہ سلمان کی عزت کریں، تیل کی قیمت نہیں، منڈیوں میں استحکام ضروری ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی عہدیداروں کے دورہ تائیوان کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ امریکی حکام کا دورہ جارحیت تھی۔ امریکہ چین سے تعلقات خراب کر کے غلطی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس یورپ کا دشمن نہیں، یورپ کے لیے کبھی بری نیت نہیں رکھی۔ یورپ چاہے تو یوکرین کا مسئلہ پرامن طور پر حل کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ اسٹریٹجک استحکام کے لیے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مغرب کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ سب کو اپنے راستے پر چلائے۔ روسی صدر نے واضح کیا کہ روس جوہری ہتھیار صرف ضرورت کے تحت ہی استعمال کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین جنگ میں روس اور امریکہ تنازعہ خلا تک پہنچ گیا۔ روس نے یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ جمعرات کو رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ سیٹلائٹ یوکرین روسی لڑائیوں میں استعمال کیے گئے تو ان کو نشانہ بنانے کے لیے جائز اہداف بن سکتے ہیں۔ یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی جب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے 2 روز قبل اپنے روسی ہم منصب سرگئی شویگو کے ساتھ ایک فون کال میں یوکرین میں جاری جنگ کے دوران بھی امریکی روسی مواصلاتی ذرائع کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ تنازع کے خلا میں پھیلنے کے امکانات کے متعلق پہلے بھی کئی انتباہات جاری کیے جا چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے دمشق کے اطراف میں فضائی حملے۔ گزشتہ درمیانی شب ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے دمشق کے اطراف میں اسد نواز قوتوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ شامی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس حملے میں دمشق شہر کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے فضائی دفاع نے میزائلوں کا سامنا کیا اور ان میں سے کچھ کو مار گرایا۔ شام میں صرف مادی نقصان ہوا ہے۔ البتہ وزارت دفاع نے واضح نہیں کیا کہ ہدف کے مقامات کیا تھے۔ دیر انصاف شامی انسانی حقوق تنظیم نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مقامات شامی فوج کے یا لبنانی حزب اللہ کے وفادار جنگجوؤں سے وابستہ تھے۔ اسرائیلی میزائلوں نے دمشق ہوائی اڈے کے علاقے میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا اور 4 میزائل برسائے گئے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ٹیسلا کے بانی نے $44 ارب کی ڈیل پوری ہونے کے بعد ٹویٹر کے مالک بن چکے ہیں۔ ایلون مسک کی جانب سے ٹویٹر کے CEO پراگ اگروال کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹویٹر کے CFO سہگل کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ قانونی امور کے سربراہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تاہم ایلون مسک اور ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے کہا کہ اشتہارات صارفین کی ضرورت کے مطابق ہوں گے۔ اس وقت ٹویٹر کے صارفین کی تعداد تقریباً 22 کروڑ 90 لاکھ ہے اور کمپنی کی جانب سے مئی کے آغاز میں تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اس کے 5% سے کم اکاؤنٹس جعلی یا اسپیم ہیں۔
ایلون مسک نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ ٹویٹر سے جعلی اکاؤنٹس کو ہٹانا ان کی ترجیح میں شامل ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ جعلی اور سپیم اکاؤنٹس کی تعداد مجموعی تعداد سے 5% کم ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔